بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آئے ہیں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ گوشہ نشینی کے 6 فائدے، گوشہ نشینی کے فوائد 6 فائدے ہیں۔ نمبر 1، میں آپ کو سب سے پہلے آج پہلا فائدہ بتاتا ہوں۔ گوشہ نشینی کے پہلا فائدہ کیا ہے؟ ذکر و فکر میں فراغت حاصل ہوتی ہے، تسلی سے اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے، کیونکہ بزرگ ترین عبادت ذکر و فکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عجائب و غرائب صنعتوں پر غور کرنا اور زمین و آسمان کی حکمتوں کو خیال میں لانا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اسرار کا پہچاننا، بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا تن ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، تاکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے بے خبر ہو جائے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی بندہ بے خبر ہو جائے، حتیٰ کہ ما سوائے اللہ تعالیٰ اور کچھ نہ رہے، کیونکہ جو کچھ خدا تعالیٰ سے سوا ہے وہ خدا تعالیٰ سے دور کرنے والا ہے، بالخصوص اس شخص کو جس میں یہ طاقت نہ ہو کہ مخلوق میں رہ کر خدا کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وحی کی ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی، اور غار حرا میں جا ڈیرا لگایا اور نور نبوت کے قوی ہونے تک لوگوں سے قطع تعلق رہے۔ پھر اس مرتبہ پر فائز ہوئے کہ بدن سے لوگوں کے ساتھ اور دل سے خدا کے ساتھ ہوتے، اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت نے کسی اور سے محبت کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ اللہ حضرت سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 30 برس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اور نماز یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ، ایک شخص نے کسی راہب سے کہا کہ تنہائی میں رہنا بڑا کام ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تنہا نہیں ہوں بلکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جب میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کریں تو میں تورات کی تلاوت کرتا ہوں۔ لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ گوشہ نشینی سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو فرمایا خدا تعالیٰ کے ساتھ رشتہ انس و محبت قائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سے لوگوں نے کہا، یہاں ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ ستون کے پیچھے رہتا ہے۔ فرمایا جب وہ موجود ہو تو مجھے بتانا۔ لوگوں نے بتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا اے شخص، تو ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتا؟ جواب دیا، میں ایک عظیم کام میں مصروف ہوں جس نے مجھے لوگوں سے جدا کر دیا۔ فرمایا تو حسن بصری کے پاس کیوں نہیں جاتا اور اس کی باتیں کیوں نہیں سنتا؟ اس نے جواب دیا کہ اس کام نے حسن بصری اور تمام لوگوں سے دور کر دیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مجھے نہ نوازتا ہو اور میں گناہ نہ کرتا ہوں، اس لیے اس کی نعمتوں کے شکر اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنے میں ہر وقت میں مصروف رہتا ہوں۔ نہ حسن بصری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت و فراغت ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری نے فرمایا تو اپنی جگہ بیٹھا رہے کہ تو حسن سے بھی زیادہ فقیہ اور عالم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔